ناظرین، پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں علی ناصر۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کے متعلق جو بھی کوئی ہماری سائنسی کتابیں پڑھے گا، ہماری معاشرتی علوم کی کتاب پڑھے گا، اس کو یہ تاثر جائے گا کہ پاکستان از این ایگریرین کنٹری، یعنی پاکستان کی اکثریتی آبادی کا ذریعہ معاش زراعت سے جڑا ہوا ہے، اور باقی آبادی کا بالواسطہ یا بلا واسطہ تعلق ایگریکلچر یا زراعت سے۔ مجھے آج بھی یاد ہے بچپن میں سرکاری ٹی وی کے اوپر جب باقی لوگ پروگرام نہیں دیکھا کرتے تھے تو میں ایک پروگرام لگایا کرتا تھا، وہ زراعت کے متعلق ہوتا تھا۔ اس میں ایک بہت پڑھے لکھے شخص یہ کہنے لگے کہ زراعت یعنی ایگریکلچر کی ڈیفینیشن بدل چکی ہے۔ پہلے ایگریکلچر کو کہا جاتا تھا ہارویسٹنگ دا لینڈ، اور اب ایگریکلچر کی ڈیفینیشن ہے ہارنیسنگ دی انرجی۔ سن رہے ہیں آپ؟ دیکھیں مزے کی بات بتاؤں، ہارنیسنگ دی انرجی اسٹورڈ ان پلانٹس بیکاز آف، جسے آپ کہیں سورج کی توانائی۔ کیسی عجیب سی بات، یعنی سورج کی توانائی جو پودوں میں، پیڑوں میں، نباتات میں موجود ہے، اس کو ہارنیس کرنا۔ میں حیران رہ گیا، میں نے کبھی ایسے سوچا نہیں تھا۔ لیکن آپ کو تو میری بات ناظرین سمجھ نہیں آئی ہوگی، کیونکہ آپ تو پھر وہی LED کے دور میں۔ تو پھر میں آج آپ کو تانا نہیں دوں گا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ زراعت کا شعبہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ نیگلیکٹڈ ہے، اس کو ایڈریس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ پاکستان اپنے ایگریکلچر کے شعبے میں لیک آف پلاننگ کی وجہ سے، لیک آف فورکاسٹنگ کی وجہ سے بہت مار کھا رہا ہے۔ پاکستان میں کلائمیٹ چینج بھی آ رہا ہے، پاکستان میں اسکارسٹی آف واٹر بھی ہے۔ یہ ساری کمپاؤنڈڈ پرابلمز جو ہیں وہ اتنی زیادہ اس وقت ایگریویٹ کر چکی ہیں کہ پاکستان کی معیشت پر اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہیں، جناب شارق وہرا صاحب، جو کہ سابق صدر KCCI، ایک بہت ملنسار اور معاشرتی اور معاشی طور پہ متحرک شخص ہیں۔ ویلکم کروں گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شارق وہرا صاحب، شعبہ آپ کا اس سے منسلک ضرور ہے، اگر براہ راست یہ نہ بھی ہو، اور بات یہ ہے کہ ایگریکلچر کا جو شعبہ ہے یہ ماحولیات سے بھی جڑا ہوا ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزوں سے جڑا ہوا ہے۔ تو میری آپ سے خواہش ہوگی کہ آپ اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کر کے ناظرین کو بتائیں کہ ایگریکلچرل سیکٹر کے بارے میں آؤٹ لک جو ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا ویوز ہیں۔ تھینک یو ویری مچ علی ناصر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو معاشی جو سروائیکل بون ہے وہ ایگریکلچر ہے، اور آپ کو بھی معلوم ہے اور ناظرین سامعین کے لیے یہ کہ اباؤٹ 20% آف GDP جو ہے وہ ایگریکلچر کنٹریبیوٹ کرتا ہے پاکستان کی GDP جی، اور ہماری جو ایگریکلچر ہے اس کے ساتھ جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ غالباً دنیا کا سب سے بڑا جو اریگیشن نہری نظام ہے وہ پنجاب اور سندھ کے دور دراز علاقوں تک وہ نہری نظام جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے، اور جو ہمارے ریورز ہیں وہ ان نہروں کو پانی دیتے ہیں، اور وہ نہریں پھر ہماری ان زرخیز زمینوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پاکستان کی جو ایگریکلچرل پروڈکٹس ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ ویٹ ہے، رائس ہے، گنا، شوگر کین، یہ ہماری بہت بڑی کراپس ہیں جو کہ ہماری ایگریکلچر کی جو میجورٹی ایگریکلچرسٹس ہیں وہ ان جو زرعی چیزیں ان کے ساتھ منسلک ہیں۔ پاکستان کی آبادی بڑھ رہی ہے، یہ چیزیں پاکستان کو دن بدن اس کی ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے۔ ایشوز جو ہیں پاکستان کے وہ بھی آپ سب کو معلوم ہے کہ ہماری جو پروڈکٹیوٹی ہے پر ایکر ییلڈ ہے وہ ہماری کم ہے۔ کیوں کم ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لینڈ مینجمنٹ، گورنمنٹ کی عدم توجہی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ناقص قسم کے سیڈز اور ناقص قسم کی جو پیسٹی سائڈز ہیں جو کہ گورنمنٹ کے ساتھ مل ملا کے لوگ جو ہے وہ اس کو امپورٹ کر لیتے ہیں، اور پھر وہ ہماری جو
ज़मीनें हैं उनको वो तबाह कर देते हैं. दूसरा सबसे बड़ा पहलू ये है कि पाकिस्तान में अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन हो रही है. ज़रख़ेज़ ज़मीनें, आप लाहौर चले जाएं, फैसलाबाद और पंजाब के जो डेल्टा पे पूरी जो हरी भरी सब शादाब जो ज़मीनें थी वो आज कन्वर्ट हो गई हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ में, या वहाँ पर इंडस्ट्री लग रही है, या वहाँ पर मेनली तो वहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं. और यहाँ पर सिंध में भी ये सिलसिला बड़ी तेज़ी से शुरू हो गया है. अब लाड़काना में, खैरपुर में, हैदराबाद के अतराफ़ में, कराची में तो एग्रीकल्चर चूँकि है नहीं, और कराची में हाउसिंग भी बड़ी शॉर्टेज है. तो ये बुनियादी तौर पर अली नासिर ये चीज़ें हैं, ये फैक्टर्स हैं जो हमारी ओवरऑल एग्रीकल्चर को अफेक्ट कर रही हैं. फिर हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में जो कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट है वो नहीं आई. कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आई, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं. पाकिस्तान में जो ख़ासकर सिंध में हमारे यहाँ जो लैंड होल्डिंग्स के टाइटल के इश्यूज़ हैं, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो करप्शन है उसका बहुत बड़ा उसमें इन्वॉल्वमेंट है. तो कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट भी नहीं आई, एफडीआई भी नहीं आई हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में. जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी ना होने के बराबर है. हालांकि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पर एकड़ यील्ड गंदम की, चावल की और इवन वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की हमसे बहुत ज़्यादा है, मैनी टाइम्स ज़्यादा है. तो वो ऐसी चीज़ें जिस पर हम शायद बहुत कम इन्वेस्टमेंट से बहुत कम वक्त में चाइना के साथ मिलकर, जो कि दुनिया में एक बहुत कामयाब एग्रीकल्चर का मॉडल है, उसकी जो साइंटिफिक डेवलपमेंट उसने की है, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो उनके पास सीड की जो रेसिपीज़ हैं, जो सीड की क्वालिटीज़ हैं, इसी तरह जो क्रॉप की जो बीमारी, जो प्रोटेक्शन की जो पेस्टिसाइड्स हैं, दवाइयाँ हैं, उनके बारे में जो उनकी नो हाउ है, टेक्नोलॉजी है चाइनीज़, वो बड़ी ज़बरदस्त है. हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. अब कौन करेगा, क्यों अभी तक नहीं हुई, और क्या आइंदा आने वाले वक्त में कोई डायरेक्शन है. तो मेरी जो स्टडी है, जब आपने मुझे इस टॉपिक के बारे में कहा तो मैंने जो तहकीक की, तो हमारी जो डायरेक्शन है वो प्रॉबेबली नहीं है या नज़र नहीं आ रही है. और बावजूद इसके कि हमारी आबादी बढ़ रही है, हमारी एक्सपोर्ट में डिमांड बहुत बढ़ रही है. पाकिस्तान ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आपको पता है कि राइस का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है. लास्ट ईयर हमने $4 बिलियन की एक्सपोर्ट की. हमने सेसमी सीड को $1 बिलियन को शायद टच किया या कर सकते हैं जी. इसी तरह हमारे फ्रूट्स की बहुत डिमांड है और बहुत सारी चीज़ें हैं. कॉर्न, मेज़ जो है उसकी बहुत बड़ी डिमांड है. हमारे पास मंडियाँ भी मौजूद हैं, हमारे पास ज़मीन भी है, पानी भी है. उसको साइंटिफिकली इस्तेमाल करके और ग्रोअर को सही मानों में खुशहाल करने का जो एक ज़रिया है वो ये है कि हम गवर्नमेंट को, और जो हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं खुसूसन, वो ज़राअत के शोबे में अगर उस पर तवज्जो दें, साइंटिफिकली उसको मॉडर्नाइज़ करें, मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है. बड़ा अहम नुक्ता आपने पेश किया. बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं उनको हमने डिस्कस किया, लेकिन साथ साथ ये है कि सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्लाइमेट चेंज, वनरेबिलिटी ऑफ द इंडस बेसन, रैम्पेंट फ्लड्स एंड देन स्कार्सिटी ऑफ वाटर, ये हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन गया. पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहा है. जो सीज़न्स हैं उनकी जो लेंथ है वो वेरी कर रही है, जिसकी वजह से फार्मर्स भी हमारे बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि ये जो कुदरत है इसने अपना निज़ाम खुद तय किया हुआ. बट ह्यूमन बींग्स हैव अ टेंडेंसी ऑफ बीइंग शॉर्ट टर्म एंड ट्राइंग टू प्ले विद नेचर. उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स हमने सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स हैं. और इसमें एक और बड़ा प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा, वो ये है शारिक वोरा साहब के वेदर यू लाइक इट और यू डोंट, यू कैंट चूज़ योर नेबर्स, यू आर स्टक विद देम. ठीक है ना. तो यू हैव टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग दैट वेदर टुडे और टुमारो यू विल हैव टू मैप अ रिलेशनशिप विच विल बी गुड फॉर योर एग्रीकल्चर. आई डोंट नो ये बात तस्लीम करने वाली है या नहीं है. हर एक की अपनी अपनी शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म व्यू है, लेकिन जो ज़मीन होती है ना, ये अपनी जगह रहती है. इट हैज़ सर्वाइव्ड बिलियंस ऑफ ईयर्स.
so it may continue to do so in the future with Allah's blessing. لیکن یہ ہے کہ مین ایم یہ ہے کہ یہ ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ unless we resolve this problem of rivers, water flow, dams and all this, we are moving nowhere. میرا جہاں تک خیال ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کلائمیٹ چینج اور انوائرمنٹ جو ہے اس کا ایگریکلچر پہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کی جو ایگریکلچر ہے اس سے متاثر ہوئی ہے. اور پاکستان میں اٹ ہیز مطلب افیکٹڈ بیڈلی بیکاز آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ایئر ہمارا پورا ملک جو تھا اور اس وقت جب بہت ساری کراپس جو تھیں وہ بڑی کرٹیکل سچویشن میں تھیں تو یہاں بہت بڑا فلڈ آیا, بہت سیلاب آیا. پنجاب میں ہسٹری کا ون آف دی ورسٹ فلڈ آیا اور اس نے لاکھوں ہیکٹر ایکڑ زمین کو جو ہے وہ متاثر کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا وہ جو فلڈ تھا وہ بیسیکلی بارش اور جو پیچھے انڈیا نے جو بھی اس کی واٹر پالیسی کی تھی اس کی وجہ سے وہاں پہ بھی فلڈز آئے, وہ فلڈ آیا. انڈیا میں بھی بہت فلڈ آیا. انڈیا میں بہت فلڈ. تو جو گلیشیئرز تھے وہ اپنی اس رفتار سے زیادہ میلٹ ہو رہے ہیں پاکستان میں. جیسا کہ غالباً آپ نے مینشن کیا کہ پچھلی دہائی میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ کا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے اور اگر اسی طرح اضافہ ہوتا رہا تو ہماری جو موسم ہیں ان کا پیٹرن چینج ہو جائے گا. جی. اور اگر موسموں کا پیٹرن چینج ہو جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ جو ہماری زرعی اجناس ہیں, فصلیں ہیں, ان کا جو پورا پیٹرن ہے وہ چینج ہو جائے گا. ان کے سوئنگ پیریڈز, ان کے رائپننگ پیریڈز, یہ سب تبدیل ہو جائیں گے. میں آپ بتاؤں ایکو سسٹم اتنا سینسٹیو ہوتا ہے. گورا بہادر جو ہے وہ مینیج کرتا تھا ان چیزوں کو بڑی باریکی سے. ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں انسیکٹ ایکٹیویٹی. باہر کے ممالک کے اندر ماسکیٹو ایکٹیویٹی کو بھی میجر کیا جاتا ہے. امریکہ وغیرہ میں جائیں گے آپ, باقاعدہ وہ ڈیلی رپورٹ آ رہی ہوتی ہے. آپ پتہ ہے پاکستان کے اندر ماسکیٹو سیزنز اتنے ایکسٹینڈ ہو گئے جس کی وجہ سے یہ مختلف بیماریاں آپ دیکھ رہے ہوں گے جو کہ انسیکٹ بورن ڈیزیزز ہیں, دے آر اسپریڈنگ ویری کوئکلی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں کیسا ہے کہ دیز آر آلسو ویری کلوزلی کنیکٹڈ ود ویدر سسٹمس. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کراچی ایک منفرد شہر ہے کہ 12 مہینے اس میں ماسکیٹو سیزن رہتا ہے. ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں بیکاز آف دی اماؤنٹ آف گاربیج دیٹس راٹنگ ان دس سٹی, دا اماؤنٹ آف کلین اینڈ ڈرٹی واٹر دیٹ از اسٹیگننٹ ان دس کنٹری اینڈ پرٹیکولرلی دس سٹی. کیونکہ دیکھیں بہت سارے مچھر ایسے ہوتے ہیں جو صاف پانی پہ اور بہت سارے مچھر ایسے ہوتے ہیں جو گندے پانی میں. پاکستان کے پاس دیکھیں کتنی ورائٹی ہے, یہاں پہ گندا پانی بھی ہے, صاف پانی بھی ہے, ہر طرح کا مچھر ہے. اور میں آپ کو دس ہیز بیکم اے میجر کرائسس, آپ کو ہوتا ہے دس از اے ہیلتھ کرائسس فار پاکستان. سو موسٹ پیپل یو نو سم ٹائمز دے آر انیبل ٹو کنسیو, بٹ weather and climate can have a big impact on everything inclusive of agriculture. یہ بات اس وجہ سے بھی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ایگریکلچر ہوتی ہے اس میں پودوں کے اوپر بھی لگنے والے کیڑے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ موسم سے متاثر ہوتے ہیں. ان فیکٹ some parasites can grow in a very hot and humid climate, others require a dry, cool environment, some require an extremely humid but cold environment, some parasites required rainy season. I was so shocked کہ یہ اتنی براڈ فیلڈ ہے اور all of them are impacted by season. یہ میں نے بڑی آپ کو سوری میں ٹوکنا چاہ رہا ہوں, آپ نے سارے تمام مختلف قسم کے پیراسائٹس کا ذکر کر دیا, لیکن وہ پیراسائٹس جو یہ پیراسائٹس کریٹ کر رہے ہیں ان کے بارے میں آپ بالکل آج خاموش ہیں. وہ ان کے بارے میں ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے. وہ پاکستان میں وہ بڑھ گئے لیکن وہ موسم کی قید نہیں ہے ان پہ, وہ بے موسم کے ہیں. بے موسم کی بارش آپ کو پتہ ہے پہلے تو کہتے تھے نا کہ یہ ایک ایسا فنومینا ہے کہ لوگ ایک دم پریشان ہو جاتے تھے کہ اس سال بے موسم کی بہت بارشیں ہوئی ہیں. اور اس دفعہ تو میں آپ کو بتاؤں موسم میں اتنی بارشیں ہوئی کہ لوگوں کا ایسا کہنا ہے کہ ونٹر ول بی پرٹیکولرلی ٹف اور لانگر. Am I correct? And perhaps even a bit tougher as well. This is what I've heard. I'm not really sure. Because for Karachiites, so I can tell you, we have perfect weather. We have such interesting weather کہ آپ دیکھیں کہ in December also we can wear sweatshirts, go out anywhere we want. بالکل آپ نے صحیح نشاندہی کی کہ یہ ہماری جو کراپس ہیں, ہماری جو ایگریکلچر ہے وہ مختلف اٹس بینگ اٹیکڈ بائی آل دی پاسبل جو فورسز ہیں وہ اس پر حملہ آور ہیں اور ہم نے اس کو بچانا ہے. قدرت ہمارے ہمیشہ ساتھ رہی ہے انشاءاللہ, آئندہ بھی امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اور نیچر جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہے گی. اور
25 اچھا اس میں کروڑ عوام کا جو خوراک کا بندوبست ہے وہ کہیں نہ کہیں سے وہ تو میرا رب کر رہا ہے، اور انشاءاللہ یہی سرزمین جو ہے یہ کرے گی. اچھا یہاں پر میں ایک اور چیز ایڈ کر دوں، معذرت میرے ذہن سے نکل نہیں جائے. all of the living creatures in these farms and these places where agriculture takes place are not parasites. That's why I use the word parasite. Some of them are needed for plant growth. Exactly. Am I right? بالکل. Many of the insects that are there in your farms and on your agricultural land, many of them are good for agriculture. علی ناصر آپ نے شاید آبزرو کیا ہوگا، میں نے کیا اور بہت لوگوں نے سے میرے ڈسکشن ہوتی ہے تو انہوں نے بھی کیا کہ ہمارے ملک میں الحمدللہ جو فروٹ کی کوالٹی ہے دیٹ ہیز امپرووڈ. آپ کو بازاروں میں سڑکوں پہ جو لگے ہوئے ٹھیلے ہیں وہاں آپ جب فروٹ دیکھتے ہیں تو آپ اگر فروٹ لور ہیں تو بھی اور نہیں ہیں تو بھی تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آج سے 10 سال پہلے جو فروٹ کی کوالٹی اور خوبصورتی تھی وہ شاید وہ نہیں تھی جو آج ہے. دیٹ مینس کہ پاکستان میں فروٹ جو ہے اس کی کوالٹی بہت نئی ورائٹیز بھی انٹروڈیوس ہوئی ہیں اور نئی ورائٹی امپروو ہوئی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں جو گریپس جو انگور ہیں وہ ویسا نہیں تھا جو آج ہے. بنانا کی کوالٹی، ایپل کی، انار کی، بہت سارے ایسے فروٹس جو ہیں جو کہ ہم کو لوگ کہتے ہیں جی یہ تو فلاں ملک سے آیا ہے، یہ اسمگلنگ ہو کر آیا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ الحمدللہ سارے فروٹ جو ہیں یہ ہمارے اپنی سرزمین کی پیداوار ہے. اتنا فروٹ کیسے اسمگل ہو سکتا ہے؟ ایگزیکٹلی. I really don't buy the fact جب لوگ بولتے ہیں کہ یہ اسمگل ہو کے آیا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں وہ پیکج کے اوپر لکھ دیتے ہیں فرام ہیئر اور فرام ویئر، وہ فرام یہیں کے فارمز ہوتے ہیں. اور بہت ساری آپ کو بتاؤں سبزی کی بھی انہوں نے ذکر کیا، بہت ساری سبزی جو ہوتی ہے وہ ہمارے گٹر کے پانی کی بھی آ رہی ہے ویسے. بیکاز اگر آپ ملیر وغیرہ جائیں گے تو یو ول بی شاکڈ کہ کتنا زیادہ انہوں نے انوویٹ کر لیا ہے ایگریکلچر کو. دا اونلی پرابلم از پروویژن آف واٹر از ناٹ دیئر. آبویسلی دا تھنگ از دیئر، دے شوڈ فائنڈ ویز کہ کیسے ٹاکسیکنٹس کو ریموو کر سکیں. یو کیپ گوئنگ ٹو دا ہائی ویز، یو مسٹ بی نوئنگ وہاں پہ کافی کام ہوا ہے. لاٹ آف پیپل ہیو ڈن لاٹ آف ایگریکلچر پرٹیکولرلی ان دس ملیر گڈھاپ ایریا. اور بہت ساری ویجیٹیبلس جو کراچی شہر کے اندر آتی ہیں دے کم فرام دیر، وہ جو اس موسم میں سروائیو کر سکتی ہیں. جی جی ایگزیکٹلی. یہ جو پورا گڈھاپ ٹاؤن کا جو علاقہ ہے، آئی ریممبر کہ کراچی کی ساری جو ایگریکلچر کی جو ریکوائرمنٹ تھی پرابیبلی وہ صرف ایک ٹاؤن پورا کرتا تھا، لیکن اب تو شاید وہاں زراعت کا نام و نشان ختم ہو گیا. وہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں اتنی آ گئی نا وہاں پہ، ہاؤسنگ ہو گئی، وہاں بلڈنگیں اور ٹاورز بن رہے ہیں اور شاید مستقبل میں بھی بنتے رہیں گے. جی جی، کیونکہ شاید وہی ایک زمین رہ گئی ہے اویلیبل فار ہاؤسنگ. تو کیونکہ یو ول بی شاکڈ ہمارے لوگ دریا کو بھی نہیں چھوڑتے نا. اب لک ان لاہور واٹ دے ڈڈ، دے وینٹ انٹو دا ریور اینڈ اسٹارٹڈ بلڈنگ. دیکھو یہ نیچرل ایکو سسٹمز ہیں وچ سسٹین یور ایگریکلچر. You can't block them. You can't say a river dried so we decided to start building on the river bed. You can't do that. So it's just like going to the mountain peak and saying that it didn't snow this year, let's make a house here. It doesn't work that way. Nature has its own way. اور دیکھیں آپ وہ نیچر نے اپنا رستہ دکھایا کہ وہ راوی جو سوکھا پڑا تھا اور وہ کیسے دوبارہ سے سیراب ہو گیا. But nonetheless all of these things are very important for our agriculture and our ecosystem. اب پتہ ہوگا ہیبیٹیٹ نام کی ایک بین الاقوامی سطح پر، اور اب کاپ بھی ہوگی COP 30، یہ تمام یہی ڈسکس کر رہے ہیں سسٹینیبلٹی یہ اور وہ. اور ایک کچھ ایسے ملک ہیں جن کے پاس آپ کو پتہ ہے نیچرل واٹر ریسورسز جو ہیں وہ اتنی کم ہیں، دے ہیو ٹو گو فار سچ تھنگز ایز ٹریپنگ کلاؤڈس. میں اگلے دن دیکھ رہا تھا، اور سب سے زیادہ یہ ملک کر رہا ہے جس کا نام میں آپ کے سامنے ٹی وی پر نہیں لے سکتا. ہاں اوبویسلی ان کا بہت ایڈوانسڈ، ان کا اتنا ایڈوانسڈ ایگریکلچر ہو گیا ہے کیونکہ انہوں نے ورک ہی اس پہ کی ہے. ان کی ایک تو ان کی اتنی فوڈ انسیکیورٹی ہے کیونکہ کل کے لائن ان کے نیبرہڈ کے اگر بہت زیادہ اگریشن ہو گئی تو وہ تو کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوگی. سو دے ورکڈ آن دس الاٹ. اور یہی ورڈ جو میں ان کے ساتھ کہہ رہا تھا پہلی دفعہ پروگرام میں انہوں نے ہی ڈسکس کیا تھا، سسٹینیبل فارمنگ، اگر آپ کی یاد ہو سسٹینیبل فارمنگ اور یہ سب. تو یہ COP 30 کا آپ نے ذکر کیا. جی جی COP 30 میں چونکہ اسٹڈی کرتا ہوں تو COP 30 یا اس سے پہلے والی کویوٹو کے بعد کی جتنی کانفرنسز ہیں اگر آپ دیکھیں تو ماحولیات اور انوائرمنٹ اور کلائمیٹ چینج پر دنیا میں ڈسکشن بہت ہوئی، لیکن کانکریٹ کوئی کام یا کوئی ایسی سالڈ کوئی چیز ہم کو نظر نہیں آئی.
نہ صرف یہ کہ پاکستان میں بلکہ اور بھی بیرون ممالک جب ہم سفر کرتے ہیں تو ہم کو وی ڈونٹ سی دیٹ کہ جی کوئی واقعی کام ہوا ہے. یہ ضرور ہے کہ بڑی بڑی کانفرنسز ہوئی اس پہ ملینز بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ خرچ ہو گئے, پکنک ہو گئی, ٹریول ہو گیا, بٹ ایٹ لیسٹ میری آبزرویشن تو یہ ہے کہ انوائرمنٹ چینج اور کلائمیٹ چینج پہ اور ٹھوس پیش رفت نہیں اس ہوئی. پر جو دنیا کی جو پیش رفت ہے ریسرچ کی یا واقعی چیزوں کو سنبھالنے کی یا روکنے کی, وہ کوئی ابھی تک ٹھوس شکل میں ہمارے سامنے نہیں آئی. وی ہیو ٹو سی دا پیپل ہو ہیو دا منی, جن کے پاس پیسہ ہے. جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے دے آر رچ پیپل, انڈسٹریلسٹس, بزنس مین who are trading in fossil fuels, who are doing business, who have developed industries that are polluting the environment. اب پاکستان کو ہی لے لیتے ہیں. میں آپ کے سامنے بالکل ایسی بات کروں گا بالکل آپ کے دل کے ساتھ کنیکٹ ہوگا. ناظرین آپ مجھے سچ بتائیں درخت کہاں لگنے چاہیے؟ آن میڈینز آف مین روڈز آف پوش ایریاز یا آن دا بینکس آف دیز لیاری اینڈ ملیر ریورس؟ یس, یور آنسر از کریکٹ. لیاری اینڈ ملیر ریور بینکس کے اوپر یہ ٹریز لگنے چاہیے. نہیں لگ رہے, لگ کہاں رہے ہیں؟ کوئی آنٹی یا انکل جا رہے ہیں فٹ پاتھ کھود رہے ہیں, ان کی بنائی ہوئی برکس کو اٹھا کے سڑک پہ سے ادھر ادھر پھینک رہے ہیں, اور اس کے بیچ میں ایک کوئی چھوٹا پودا لگا کے پانی ڈال کے فیس بک پہ لگا رہے ہیں ہم نے درخت لگا دیا. نہیں, میں آپ کو ایک بڑی ریئلسٹک سچویشن بتا رہا ہوں. پانی جہاں ہے وہاں پہ آپ لگاؤ نا پیڑ. ابھی ملیر اور لیاری ندی کے بینکس جو ہیں دے آر ون آف دا موسٹ فرٹائل پلیسز رائٹ ناؤ. آپ کیوں نہیں لگا رہے؟ آپ لگائیں. اور مینگروو آپ ری پلانٹ کرتے ہو گورا بہادر سے پیسے لے کے. دے گیو یو دا منی اینڈ یو اسٹارٹ پلانٹنگ دیز مینگرووز. بٹ یو نو یو ہیو ٹو گو بیونڈ. آپ کو تو بہت ریکوری کرنی ہے مینگروو ایریاز کی, اور وہ آپ کو خود کرنی پڑے گی انڈیجنسلی. اس کے لیے گورا بہادر آپ کو پیسے نہیں دے گا. تو میں آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ ان کی کوئی فیکچوئل پروگریس نہیں. دوسری چیز, میں نے کراچی کے انوائرمنٹ کو اسٹڈی کیا شارق صاحب. کراچی میں جو پولوٹنٹس ہیں وہ ٹریز ابزارب نہیں کر سکتی, بیکاز ٹریز آر لیونگ بینگس. دے کی ناٹ ابزارب سنتھیٹک, دے کی ناٹ ابزارب مین میڈ پولوٹنٹس. وہ اس کے لیے ہے نہیں. کاربن ڈائی آکسائڈ دے کین ابزارب. آپ بول رہے ہو گاڑی کے پولوٹنٹس جو ہیں مونو آکسائڈ کو وہ لے لے گا اپنے اندر, وہ نہیں کر سکتا. وہ تو پاپولیشن اتنی بڑھ رہی ہے کراچی کی, وہ مونو آکسائڈ کے کنزمپشن ہو رہی ہے. اور اس کے سائیڈ افیکٹس آئی نو, اس کے سائیڈ افیکٹس کتنے ڈینجرس ہیں. کراچی میں ٹرمینڈس اسماگ ہے. آپ بتائیں میں اگر یہاں فیکٹری والوں کے پاس چلا جاؤں اور میں بولوں اٹس بیکاز آف یو کہ پولوشن یہاں سڑکوں پر ہے, کوئی مانے گا؟ دے وونٹ لسن. بٹ دے ول گیو می اے فیو تھاؤزنڈ روپیز ٹو پلانٹ ٹریز آن دا روڈ. I can assure you of that because that's a simple solution. آپ نے کہا میں کل کانفرنس کروں, سب آ جائیں گے. آپ نے دیکھا کانفرنس پہ سب آ جاتے ہیں, سب آ جائیں گے, سب بیٹھ جائیں گے, یہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. بٹ if I tell them کہ آپ کی فیکٹری کا جو پلاسٹک ویسٹ ہے نا وہ انٹریٹڈ آپ پھینک رہے ہو, یہ سوائل کے اندر چلا جائے گا سارا, they won't listen. آپ تو خیر کافی کام کرتے رہتے ہیں اس پہ, ریسائکلنگ پہ, سسٹینیبلٹی, ہمارا شعبہ ہے نا. جی جی. تو آپ نے خود نوٹس کیا ہوگا یہاں اویئرنیس تو لوگوں میں زیادہ نہیں ہے. اصل میں سمجھتا ہوں کہ انڈسٹری کو بہت زیادہ ہم بلیم اس لیے نہیں دے سکتے علی ناصر. انڈسٹری تو ویسے ہی ہمارے یہاں بہت کم رہ گئی. آپ ڈپلومیٹک ہو رہے ہیں, اور یو آر بینگ ڈپلومیٹک نا. نہیں, آئی ایم ناٹ بینگ ڈپلومیٹک, آئی ایم بینگ آنیسٹ. اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں انڈسٹری جو انٹرپرینور انویسٹ کرتا ہے اپنا کسی شہر میں, انڈسٹری لگاتا ہے, تو اس کی جو ادارے ہیں, جو حکومتی ادارے ہیں جن کا کام ہے کہ اس انڈسٹری کو زندہ رکھیں, اور اگر وہ اپنا کام نہیں کر رہے, اگر گورنمنٹ لیول پر ایفلوئنٹ ٹریٹمنٹ پلانٹس نہیں لگ رہے, اگر گورنمنٹ لیول پر جو ویسٹ مینجمنٹ ہے وہ سب سٹینڈرڈ ہے, اور اگر گورنمنٹ کے لیول پر پانی کی جو نکاسی ہے, جو سور اور ڈرین سسٹمز ہیں, آپ نے انڈسٹری کے لیے آج تک کراچی شہر میں کوئی الگ ڈرینیج سور سسٹم بنایا ہی ہونا چاہیے. کین یو بلیو علی ناصر کہ یہ شاید دنیا کا واحد شہر ہے جہاں پر پلاسٹک ویسٹ, انڈسٹریل ویسٹ, پروسیسنگ ملز کا ویسٹ اور گھروں کا all being ویسٹ dumped into the sea. اور گھروں کا جو سور اور ڈرین پانی ہے وہ ایک ہی لائن میں جا رہا ہے. کین یو امیجن؟ شاید دنیا میں واحد یہ شہر ہے. ہر چھوٹے بڑے شہر میں جو انڈسٹریل ویسٹ ہوتا ہے, لیکوڈ ویسٹ, اس کا ڈرین سسٹم الگ ہوتا ہے, اور جو ڈومیسٹک گھریلو جو سور ڈرین سسٹمز ہوتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں. یہ ایک اکیلا ملک ہے ناظرین کہ ایک دیوار یہ آئل ریفائنری کی ہے, دوسری دیوار یونیورسٹی کی ہے, تیسری دیوار ہاؤسنگ سوسائٹی کی ہے.
جہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا تیل کے کنویں میں آگ لگ گئی تھی. یہ صرف پاکستان میں ہو سکتا ہے کہ یعنی یہ آئل ریفائنری ہے, یہ آئل ریفائنری کے ساتھ یونیورسٹی کی دیوار ہے, اور یونیورسٹی کی دیوار کے ساتھ ہاؤسنگ سوسائٹی کی دیوار ہے جہاں تیل کا کنواں آگ لگ گئی, اور کتنے مہینے آگ لگی رہی. دس کین اونلی ہیپن ان اے پلیس لائک پاکستان, آئی کین ایشور یو. یہ اور کہیں پبلک سیفٹی کے حساب سے یہ چیزیں نہیں ہو سکتی جو کہ کراچی میں ہو رہی ہیں. آئی ایم ریئلی شاکڈ, آئی ایم ٹیلنگ یو, آئی ایم ٹرولی شاکڈ, اینڈ دس از ناٹ اے ہیزرڈ ہیئر. آپ چلے جاؤ, لوگ بولتے ہیں عموماً کراچی کی بات کرتے ہیں, میں یقین کرو جی ٹی روڈ پہ گیا, میں بال پکڑ لیا, نوچنا شروع کر دیا میں نے خود کو. اسی طرح کی انوائرمنٹل وائلیشنز پورے پاکستان میں ہوئی ہوئی, اور کراچی میں تو پھر بھی اتنی یہ اویئرنیس ہے کہ میں چیخو پکار کر کے ان سے بول رہا ہوں, وہاں لوگوں کو پتہ ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے آپ زہر کھا رہے ہو یار, آپ اپنے بچوں کو زہر کھلا رہے ہو, آپ یہ ہوا میں زہر چھوڑ رہے ہو, یہ آپ کو اویئرنیس ہی نہیں ہے, اس قوم کو پتہ ہی نہیں. یہ سب چیزیں پارٹیکولیٹ میٹر سے ہیں, یہ میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا, پروگرام میں مجبور ہوں. پارٹیکولیٹ میٹر کیا ہے کہ انسان کی قدرتی چھننا ہے, کوئی بھی پولوشن آئے گی آپ کا ناک اسے روک لے گا, آپ کے جسم کے اندر کے اعضاء جو ہیں اللہ تعالیٰ نے قدرت کا سسٹم ایسا بنایا ہے اس کو روک لے گا. لیکن پرٹیکولیٹ میٹر جو بالکل باریک ہوتا ہے, فیکٹریوں کے دھوئیں اور گاڑیوں کے دھوئیں سے نکلتا ہے, اس کا تعلق درختوں سے نہیں ہے, درخت بھی اسے سانس میں نہیں لے سکتا, وہ آپ کے جسم کے اندر چلا جائے تو آپ کے مسام, آپ کے ہر چیز کے اندر گھس جاتا ہے اور اندر جا کے ایسی کی تیسی پھیر دیتا ہے. آپ چاہو تو انٹرنیٹ پہ جا کے ریسرچ کر لو, لیکن کوئی انوائرمنٹلسٹ آپ کو پورے پاکستان میں نہیں بتائے گا. دس از لے مین نالج. اینی ویئر ان دا ورلڈ آئی ہیو گون, ایوری ڈے دے لک ایٹ دا PMI, the particular matter, the air quality. AQI is such a number that anywhere you go in the world, they are talking about AQI. You will go to London, London air is very clean by the way. میں نے آپ کو بتایا لاس اینجلس میں گیا تھا, سین فرانسسکو گیا تھا, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہاں پہ کتنی انڈسٹریل ایکٹیویٹی ہو رہی ہے, بٹ ایئر کوالٹی از گڈ, مچ بیٹر دین ہیئر. ڈو یو نو لاہور واز ڈے بفور یسٹرڈے دا سیکنڈ موسٹ پولوٹیڈ سٹی ان دا ورلڈ. یہ میں اس لیے آپ آئے, اس لیے میں نے موقع, کیوں پڑھے لکھے لوگ کم ہیں نا. گفتگو ہماری جاری ہے جناب شارق وورا صاحب کے ساتھ, اور ناظرین ان کے ساتھ بات کر کے بہت اچھا لگا, لیکن آج زیادہ وقت میں کھا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے بھی دل کے بڑے نزدیک ہے موضوع, ان کے دل کے بھی بڑے نزدیک ہے. تشنگی رہ جائے گی, ان کو دوبارہ سے بلاؤں گا. آپ کو پتہ ہے کہ شہر میں ایسیڈیٹی بھی بہت زیادہ ہے, یہ بھی بریک کے دوران بھی ہم بات کر رہے تھے. ایسیڈیٹی یعنی تیزابیت, ہاں آپ سب کو ہے, تبھی آپ لوگ اتنی دوائیاں کھاتے ہیں اور بدہضمی ہوتی ہے. اس کی بنیادی وجہ شارق وورا صاحب آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ پانی کراچی کا جو ہے ایسیڈک ہے, اس کو یا تو بیسک ہونا چاہیے یا نیوٹرل ہونا چاہیے. اس تک کہ آپ کیا میں آپ کو یہاں انٹرپٹ کر دیں. آپ بالکل میری بات کا برا نہ مانیے گا. آپ کی یہ تحقیق کہ کراچی میں لوگوں کو ایسیڈیٹی اس لیے کہ یہاں پانی کی کوالٹی خراب ہے, میرا تجزیہ یہ ہے کہ کراچی میں لوگوں کی صحت کی تباہی کا جو باعث ہے وہ گٹکا اور وہ چیزیں جو منہ میں ہوتی ہیں اور اس میں سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے, اور باپ بیٹا بیوی بچے سب گھر میں وہ کھا رہے ہوتے ہیں, کوئی ان کو منع کرنے والا, کوئی سمجھانے والا, کوئی ان کو راستہ دکھانے والا نہیں ہے. اور آپ یہاں دیکھیں گے کراچی میں, آپ کی آبزرویشن میری آبزرویشن کیا, یہاں لوگ جو ہیں وہ سکنی ہوتے جا رہے ہیں, دبلے پتلے دبلے پتلے. کہیں بھی آپ لاہور چلے جائیں, اسلام آباد چلے جائیں, کوئی بہت دبلا پتلا لڑکا یا لڑکی نظر آئے گا تو 90% میں کہوں گا یہ کراچی سے آیا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو چیزیں نوجوان نسل استعمال کر رہی ہے, اور جو بھی کر رہی ہے ایگزیکٹلی, اس کی جو صحت ہے, اس کی ایپیٹائٹ, اس کی بھوک, اس کا سارا نظام تباہ ہو رہا ہے. اور اس کو جب بھوک ہی نہیں لگتی تو وہ کھانا نہیں کھائے گا, ظاہر ہے اس کی جو پوری باڈی کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ تباہ ہو جائے گا. آپ کبھی کراچی کی خاطر فار دا سیک آف کروڑوں لوگ جو کراچی میں رہ رہے ہیں, نوجوان بچے جو اتنے ٹیلنٹڈ ہیں, اتنے اس ملک کا اثاثہ ہیں, پڑھے لکھے ہیں, وہ بچے بچیاں بھی جو ہیں وہ ان چیزوں کا استعمال کر رہے ہیں. اور اس کے لیے ٹی وی پروگرامز اور آپ جیسے جو اینکرز ہیں ان کو چاہیے کہ جہاں آپ کو موقع ملے اس کے بارے میں ضرور اویئرنیس کریٹ کریں. میں تو بڑا شور مچاتا ہوں, یقین کریں. میں تو آج ایک واقعہ, اور اس کا تعلق بھی ماحولیات سے. جی بالکل, یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا, اور اس کی کیٹیگرائزیشن جو ہے وہ اسی میں ہوتی ہے, اور یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی. میں تو کوشش کرتا رہتا ہوں ناظرین شور مچاؤں,
لیکن یہ کہ آگے آنے والے دنوں کے اندر بھی گفتگو ہماری جاری رہے گی. آپ بہت شکریہ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. ناظرین ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو جاتی ہے. اللہ حافظ.